اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں یا سیرت میں جن واقعات کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھے، بلکہ جس زمانے میں بھی اس سیرت کے مطابق محنت کی جائے گی اور سیرت کے مطابق دعوت دی جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی کفار کے جگر گوشوں کو اسلام سے حلقہ بگوش کر دیں گے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس کائنات کے مالک اللہ تبارک تعالی ہیں، اور اسی طرح اس کائنات کے خالق پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک تعالی کی ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا ہے، اور بنانے والا جانتا ہے کہ اس بنی ہوئی چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہم دنیا کا بھی دستور دیکھتے ہیں، کوئی مشین ہم خریدتے ہیں، کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی اس کا مینول بھی دیتی ہے کہ اس طریقے پر اس مشین کو استعمال کرنا ہے، اگر اس کے مطابق کرو گے تو وہ مشین نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی، اور اگر اپنے طریقے سے کرو گے تو وہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، نقصان پہنچائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق جو بنائی ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے، اور انسان کا مینول یعنی اس کے کامیابی کا جو راز بتایا ہے اس کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا، اور کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا کہ جس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کو نمونہ بنا کر بھیجا کہ ان کے زندگی کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور سن ہجری 7 کے واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 کے شروع ہی میں یعنی محرم کا پورا مہینہ اور صفر کا تقریباً آدھا مہینہ آپ نے خیبر کے مقام پر گزارا، اور وہاں پر خیبر کے باغات کی فتوحات اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہودیوں کا جو کنٹرول تھا پہلے مدینے میں تھا وہاں سے ختم کروایا، پھر خیبر میں تھا وہاں سے ختم کروایا۔ آج بھی خیبر میں بڑے بڑے مضبوط قلعے جو اس زمانے کے تھے آج بھی خیبر کے مقام پر موجود ہیں، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ عبرت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا، اور وہاں کے باغات، کھجور اور تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گویا کے حصے میں دے دی، اور پھر یہ کہ مسلمان جو بظاہر تنگ دست معلوم ہو رہے تھے، فتح خیبر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فتوحات کا آغاز فرما دیا۔ چنانچہ اس کے بعد بہت سارے بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر رات میں پڑاؤ کیا، اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طے فرمایا کہ صبح سب کو اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ چنانچہ پورا دن سفر کیے ہوئے تھے، سب لوگوں نے آرام کیا، لیکن سب کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ صبح سے کچھ دیر پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگا کر، باقاعدہ سوئے نہیں لیکن ٹیک لگائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھ لگا دی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پورے مجمع میں کسی کی آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ سورج نکل گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فوراً سب کو بیدار کیا کہ یہاں پر یہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ کو وہاں سے لے کر اگلے مقام پر آپ پہنچے، اور اگلے مقام پر جا کر سب سے پہلے فجر کی نماز کی قضا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو اس کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر، کس مقام پر یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا، اس مقام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی وہ گناہ والا مقام ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے،
اسی طرح کن لوگوں کی وجہ سے گناہ میں پڑ گیا ہوں ان لوگوں کی سنگت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر اپنا ہی مقام ہے، اپنا ہی گھر ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر گناہ سرزد ہو گیا، تو اب وہاں پر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت میں اگر وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہو تو کہیں ہمارے حق میں بھی گواہی دینے والی بن جائے۔ تو بہرحال یہ صرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی صحابہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوٹے چھوٹے سرایا مختلف عرب کے علاقوں میں روانہ فرمائے، مختلف جماعتوں کو روانہ فرمایا، تاکہ وہ جو عرب کے بدو تھے ان کے سرکشی کو ختم کیا جا سکے۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے، ایک تو مشرکین مکہ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے تھے، ان سے صلح ہو چکی تھی، اور دوسرے یہود تھے تو یہود سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ اب جو عرب کے بدو تھے ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جماعتوں کو روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقریباً 700 صحابہ کے ساتھ ایک مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، بنو غطفان، ان کا بھی تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا کہ یہ بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے رہا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ سب سے پہلے وہاں پر چلے گئے، تاکہ اس فتنے کے ابھرنے سے پہلے ہی اس کو دبا دیا جا سکے۔ چنانچہ اس غزوے کا نام ہے غزوۃ ذات الرقاع، ذات الرقاع اس کا نام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے فتح خیبر کے موقع پر، یہ فرماتے ہیں کہ میں اس غزوے میں شریک تھا، اور اس غزوے میں ہمارا حال یہ تھا کہ ایک اونٹ پر ہم 6 آدمی کی باری لگتی تھی سوار ہونے کے لیے، باری باری ایک اونٹ پر 6 آدمی سوار ہوتے تھے، اور اتنا زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا، تو یہاں تک کہ ہم اتنا پیدل چلے کہ ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ ہمارے ناخن جھڑ گئے۔ تو چنانچہ اب ہم نے یہ کیا کہ کچھ چیتھڑے لیے کپڑے کے اور اس سے اپنے پیروں کو باندھ دیا، تو تاکہ کم سے کم یہ کہ پیروں کو نقصان نہ ہو سکے۔ تو عربی میں کپڑوں کے چیتھڑے کو رقاع کہا جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوۃ ذات الرقاع ہو گیا کہ کپڑے باندھنے والا غزوہ۔ تو صحابہ نے اس حال میں اور اس قسم پرسی میں اس جماعت میں گویا کہ روانگی اختیار کی، لیکن بہرحال باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے ان کو پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فوراً وہ منتشر ہو گئے۔ البتہ اس غزوے سے واپسی پر ایک واقعہ بڑا پیش آیا جو مشہور ہے، وہ یہ کہ مشرکین میں سے ایک عورت تھی، اس کے شوہر نے یہ نظر مانی تھی، زمانہ جاہلیت میں کسی بھی طرح کی نظر مانی جاتی تھی، اس نے یہ نظر مانی تھی میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ میں سے کسی کو قتل کر دوں گا، یعنی ان کی بلی چڑھا دوں گا۔ جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی تمام چیزوں میں آدمی کا پھر دھیان اور آدمی کا یقین بیٹھ جاتا ہے۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ تم کو فلاں چیز کی بلی دینی پڑے گی اور فلاں چیز کی قربانی دینی پڑے گی تو تمہاری یہ بلا ٹل جائے گی، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کی بات وہاں پر پیش آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، رات کا پڑاؤ فرمایا، اور آپ نے یہاں پر بھی طے کیا 2 صحابہ کو کہ آپ کو رات کی چوکیداری اور رات کی نگرانی کرنی ہے۔ چنانچہ 2 صحابی تیار ہوئے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب دونوں نے آپس میں طے کیا کہ رات بھر دونوں جاگتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آدھی رات ایک سو جائے دوسرا جاگتا رہے، پھر آدھی رات دوسرا جاگتے رہے پہلا سو جائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے آرام کرنے کا موقع تھا اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے جاگنے کا موقع تھا۔ انہوں نے نماز کی رکعت باندھ دی اور نماز کی رکعت میں لمبی سورت پڑھنی شروع کی، اور وہاں جس نے وہ نظر مانی تھی اس نے دیکھا کہ یہ اصحاب محمد میں سے ہے، چنانچہ اس نے تیر چلایا اور نماز ہی کی حالت میں عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں تیر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دوں۔
اس لیے کہ نماز میں ان کو سکون ملتا تھا، ان کو راحت ملتی تھی، چنانچہ تیر نکال کر پھینک دیا لیکن نماز کو جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرا تیر آیا اس کو بھی نکال کر پھینک دیا، نماز کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پھر تیسرا تیر آیا تو اب ان کو اندیشہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری میرے ذمے میں لگا رکھی ہے، اگر میری جان ہی چلی جائے تو پھر یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ چنانچہ فوراً نماز کو مختصر کیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، کہ اس وقت تک تم رکے رہے، پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ جو صورت میں نے شروع کی تھی اس کو ادھوری چھوڑ کر رکوع کر دوں۔ تو بہرحال جب 1 سے 2 آدمی دیکھے اس نے تو وہ تو چلا گیا، لیکن یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ اسی غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر۔ بہرحال پھر واپسی ہوئی، تقریباً 24 دن کے آس پاس اس غزوے میں لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف اپنے دعوتی کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا سن ہجری 7 میں، اور پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ، اور جیسے ذوالقعدہ کا چاند نظر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ پچھلے سال ہم عمرے کی نیت سے جانا چاہ رہے تھے لیکن حدیبیہ میں ہم کو روک دیا گیا، اور شرط یہ تھی کہ آپ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس عمرے کی قضا کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو صحابہ میرے ساتھ حدیبیہ میں تھے وہی چلیں گے۔ چنانچہ وہی صحابہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، البتہ کچھ اور ساتھ میں بڑھ گئے، تو حدیبیہ میں 1400 یا 1500 تھے، لیکن اس موقع پر 2000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ویسے ہی آپ نے 70 اونٹ اپنے ساتھ لیے قربانی کی نیت سے، کچھ عورتیں اور بچے بھی ساتھ میں تھے، اور ذوالحلیفہ کے مقام سے آپ نے احرام باندھا اور وہاں سے یہ سفر شروع فرمایا۔ البتہ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی ساتھ میں لینا ہے، حالانکہ وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ آپ ہتھیار ساتھ میں نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہتھیار ساتھ میں لینا ہے، البتہ حرم میں داخل ہوتے وقت ہم ہتھیار الگ رکھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں مشرکین اسی بات سے فائدہ اٹھا کر راستے میں کوئی حملہ نہ کر دیں، تو اس وجہ سے گویا کہ اسباب کو اختیار کرنا اور پلاننگ کرنا کسی بھی چیز کی، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ تو بہرحال یہ 10 دن کا سفر رہا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مقام صرف آتا ہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے، وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے، چچا تھے اور پہلے ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو اسی وجہ سے بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال یہ چچا کی حیثیت سے استقبال کے لیے آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام پیش کیا، فرمایا کہ میری بیوی ہے ام الفضل بنت حارث، ان کی بہن ہے میمونہ بنت حارث، نکاح کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، وہیں پر مقام صرف میں نکاح ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے صحابہ کرام میں سے 200 لوگوں کو طے کیا کہ جتنے ہتھیار ہیں اب سارے ہتھیار اٹھا کر بازو میں رکھ دیے جائیں، اب ہم حرم میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو اب بغیر ہتھیار کے شرط کے مطابق داخل ہوں گے، چونکہ شرط طے کی تھی پچھلے سال۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وادی ذی طویٰ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے صبح کے وقت میں، اور آپ نے سب سے پہلے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، عمرہ ادا کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ اور اس موقع پر مشرکین مکہ، چونکہ ان کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات تھی، اس لیے کہ پچھلے سال تو انہوں نے روکا، جیسا کیسا چاہا ویسا روکنا چاہا، لیکن اب یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن کر ان کے سامنے آئے تھے، ان کو دبانا چاہیں، ان کو روکنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے ابھی، حالانکہ یہی وہ ذات تھی جن کے قتل کرنے کا یہ لوگ پلان کر چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں غصہ اور کہیں نہ کہیں بدلہ لینے کا جذبہ ضرور تھا، لیکن اب کچھ نہیں کر پا رہے تھے، تو کم سے کم یہ کہ مسلمانوں کو طعنہ دیا جائے، مسلمانوں کو ستایا جائے، اس نیت سے
بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل قعیقان کے نام سے، آج بھی وہ پہاڑ صفا مروہ کی طرف جو قصر الملک ہے، کنگز پیلیس ہے، اور چڑھان کی جو جگہ ہے اجیاد کی طرف نکلنے کے بعد، تو وہ سارا کا سارا بڑا پہاڑ، یہاں تک کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی اسی بڑے پہاڑ کے دو ٹیلے کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے مسلمانوں کو طعنے دینے لگے کہ دیکھو کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام، یہاں کا بخار مشہور تھا، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی کہ یثرب کے بخار نے تو ان کو کمزور کر دیا، اور اس طرح کی باتیں جب کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک یہ کہ عمرہ کرتے ہوئے اپنے سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا ہے، اور پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے چلنا جیسے کہ پہلوان اکھاڑے میں اتر کر جیسے اپنے کندھے اور مونڈے ہلا کر چلتا ہے، اکڑ کے ساتھ چلتا ہے۔ حالانکہ اکڑ کر چلنا یہ شریعت کے اور سنت کے خلاف ہے، لیکن یہاں پر ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، آج بھی ہمارے اندر وہی طاقت اور قوت ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اسی طریقے سے، صحابہ نے اسی ترتیب پر، اور آج بھی یہ سنت ہے عمرہ کرنے والے کے لیے کہ وہ اپنے داہنے کندھے کو کھلا رکھتے ہیں اور پہلے 3 چکر میں یہ رمل کرتے ہیں، تو یہ سنت کو آج تک باقی رکھا گیا ہے۔ بہرحال عمرہ پورا ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے مسجد حرام میں ظہر کی اذان دلوائی ہے اور وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ حالانکہ یہی وہ مقام تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے تنہا نماز پڑھنا مشکل تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی سجدے کی حالت میں، تو وہ سارے انہی مقامات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے عزت اور فتح کے فیصلے فرمائے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جو ہے ایک مقام پر، حجون کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران آپ نے کیا کیا؟ مکہ والوں کے ساتھ جتنے حسن سلوک ہو سکتا تھا آپ نے وہ کام یہاں پر انجام دیا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو وہی سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ جو صلح نامے کے موقع پر موجود تھے، وہ آئے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن تمہارے پورے ہو چکے ہیں، تم کو اب واپس جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ کلام کی شدت اور نفرت ان کے باتوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست بھی کی کہ ابھی میمونہ کے ساتھ میرا نکاح بھی ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مکہ والوں کے ساتھ ایک دعوت رکھی جائے، تو کہا کہ ہمیں آپ کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے کلمات اور الفاظ حضور سے کہے، حضور نے کہا ٹھیک ہے چلیے، شرط کے مطابق 3 دن ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے آپ روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت عمارہ بنت حمزہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی دوڑتی آئی اور چچا چچا کہہ کر آپ کے گلے لپٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہوئی اور کہا کہ میرے چچا حمزہ کی بیٹی کو میں یہیں پر چھوڑ کر جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ یہ میری چچا کی بیٹی ہے، چنانچہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور میں اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور چنانچہ یہ حضرت عمارہ کو لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ اتنے میں پھر حضرت زید بن حارثہ یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ نے مدینہ جانے کے بعد جو مواخات فرمائی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا تھا، تو حضرت حمزہ کو میرا بھائی قرار دیا تھا، چنانچہ یہ میری بھتیجی ہوئی تو میں اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات حضرت جعفر کو پتہ چلی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ بھی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ آئے حضور کے پاس کہ اللہ کے رسول کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ یہ میری زوجیت میں ہے اسماء بنت عمیس، تو میں اس کا زیادہ، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے ان تینوں کے درمیان آواز بلند ہو گئی، جھگڑا ہونے لگا اس بات پر کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی کفالت کون کرے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، چنانچہ اسماء بنت عمیس جو کہ حضرت جعفر کی زوجیت میں ہے اور اس بچی کی خالہ ہے، اس وجہ سے ان کے سپرد کر دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس نکلے ہیں، مقام صرف میں آپ نے جو ہے رخصتی کی حضرت میمونہ کے ساتھ، اور پھر تقریباً 10 دن کے فاصلے سے آپ واپس پہنچے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ، یہ تقریباً سن ہجری 7 کے یہ سارے واقعات ہیں۔ جب یہ واقعہ پورا ہوا اس کے بعد ایک اہم بات پیش آئی، اور وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شہ سواروں میں سے تھے، ان کا تذکرہ بھی بار بار آیا ہے۔ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کی جنگ کا پانسا جو پلٹا تھا وہ حضرت خالد بن ولید نے۔ تو بہرحال تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت میں خالد بن ولید کے بھائی ایک تھے ولید بن ولید جو مسلمان تھے۔ تو ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولید تمہارے بھائی خالد کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور خالد جیسا سمجھدار آدمی اسلام سے دور ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اتنی خیر خبر لی تو ان کے بھائی حضرت ولید بن ولید نے، چونکہ حضرت خالد بن ولید چونکہ پتا تھا ذلت کا موقع تھا کہ ہم نے جن کو روکنے کی کوشش کی وہ مکہ میں داخل ہو گئے، تو وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس موقع کے لیے۔ تو ان کے بھائی ولید بن ولید نے ان کو خط لکھا، خالد بن ولید اپنے بھائی کے نام، اور اس میں کہا کہ حضور نے تو تمہارا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ تم جیسے عقل مند اسلام سے دور رہ سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بعد میں اسلام لائے کہ جب یہ بھائی کا خط مجھے پہنچا تو اندر سے گویا کہ میرے ضمیر نے مجھے پکارا، اور فرماتے ہیں کہ ہر لڑائی کے بعد، چونکہ وہ لڑائی کے سارے ٹیکنیکس کو جانتے تھے، تو فرماتے تھے کہ میں ہر طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کوئی اور طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ میرے دل میں خیال تو آتا تھا، لیکن کبھی جو ہے وہ خیال عمل کی حد تک نہیں بڑھا۔ لیکن جیسے ولید بن ولید کا خط پہنچا اپنے بھائی کا، تو فوراً جو ہے اندر سے ضمیر نے پکار اٹھا کہ نہیں، واقعی اسلام یہی حق مذہب ہے، اور اسلام ہی میں حقانیت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے، یعنی اسلام قبول کرنا چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی خیر کو اکیلے کیوں اپناؤں؟ چنانچہ جو ان کے جو ہم عصر تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے دوست احباب اسی لیول کے تھے، اس لیے کہ خالد بن ولید بھی اس درجے کے آدمی تھے، تو سب سے پہلے گئے صفوان بن امیہ کے پاس اور کہا کہ صفوان، میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ اب ہجرت کرنا چاہیے، یعنی اسلام قبول کرنا چاہیے۔ تو صفوان بن امیہ نے جھڑک دیا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی باقی نہ رہے سوائے میرے علاوہ، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ اس نے کہے۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ان کے باپ، دادا، چاچا وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر اتنی سختی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اپنے دوسرے دوست اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، ان سے کہا کہ اکرمہ، دل چاہتا ہے کہ اسلام قبول کیا جائے اور ہجرت کریں۔ تو حضرت اکرمہ نے بھی جھڑک دیا۔ تو خالد بن ولید نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اس کا باپ بھی چونکہ مارا گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے، اس لیے یہ سختی ہے۔ پھر سوچا کہ اور کسی سے بات کروں یا نہیں کروں، تو پھر ایک بات دل میں آئی کہ عثمان بن طلحہ، یہ بھی جو ہے بڑے لوگوں میں سے تھے، تو کہا کہ ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ یہ جو 3 دنوں کے درمیان جیسے میں نے کہا کہ حسن سلوک کیا مکہ والوں کے ساتھ، اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اخلاق کو، اور صحابہ کرام کے دن اور رات کو جب دیکھا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مکے کے باہر فلاں مقام پر ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ چنانچہ دونوں اپنے اپنے حساب سے نکلے، اس مقام پر پہنچے اور وہاں سے آگے پہنچے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام ہے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی عمرو بن عاص ہے کہ جو حبشہ کے دربار میں گئے تھے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے مشرکین کی طرف سے، تو وہاں پر بھی انہوں نے سب چیزیں دیکھی تھی۔
تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو خالد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو ان سے پوچھا عمر تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب تینوں مل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً لوگوں کو روانہ کیا ان کے استقبال کے لیے کہ مکہ نے تو اپنے جگر گوشوں کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے، یعنی یہی تو اصل تھے جو ہے دشمنی میں آگے، جنگ میں آگے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں آگے، اور یہ لوگ بڑے سمجھدار، عمرو بن عاص سمجھداروں میں سے، خالد بن ولید سمجھداروں میں سے، عثمان بن طلحہ بڑے لوگوں میں سے۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آ کر یہ مسلمان ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے راستے سے روکنے کی جتنی محنتیں کی ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ خالد بن ولید کے اس سے پہلے کے جتنے بھی ان کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی بیعت لی، اور حضرت عمرو بن عاص کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے بھی ہاتھ بڑھایا تو پھر عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ پوچھا کہ عمرو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پچھلے کرتوت کا کیا ہوگا، میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا تمہیں نہیں پتا الاسلام یہدم ما کان قبلا، کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، والہجرت تہدم ما کان قبلها، اور ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میں اس بات پر راضی ہوں، اور پھر حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، یہ سیرت میں جن واقعات کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھے، بلکہ جس زمانے میں بھی اس سیرت کے مطابق محنت کی جائے گی اور سیرت کے مطابق دعوت دی جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی کفار کے جگر گوشوں کو اسلام سے حلقہ بگوش کر دیں گے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت پر آ جائیں، ہم اسلام پر آ جائیں، ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے، اخلاق سے، کردار سے ہم اپنا عملی نمونہ پیش کریں، اور جو دین اور دین کی محنت کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔